میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ایک ایسے عالم ربانی کے متعلق سنیں گے جنہوں نے بادشاہ وقت کے دربار میں جانے کے بجائے اسے اپنے گھر پر بلایا۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت جمع الجوامع میں ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عالم ربانی حضرت سیدنا مقاتل بن صالح خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مبارک پر حاضر ہوا۔ آپ کے گھر میں صرف ایک چٹائی تھی جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک تھیلا رکھا ہوا تھا جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک برتن تھا جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ان اشیاء کے علاوہ گھر میں اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بچے کو بھیجا، دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ بچہ باہر گیا اور کچھ دیر بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا خلیفہ یعنی بادشاہ کا قاصد آنا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اور اس سے کہو کہ صرف تم اکیلے اندر آ جاؤ اور کسی کو ساتھ نہ لانا۔ بچے نے قاصد کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دیا، چنانچہ قاصد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ایک خط آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط لیا اور اسے کھولا تو اس میں یہ الفاظ لکھے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن سلمان کی جانب سے حماد بن سلمہ کی طرف۔ اما بعد، اے حماد بن سلمہ، اللہ پاک آپ رحمت اللہ علیہ کی صبح خیریت سے کرے جیسے وہ اپنے اولیاء اور اطاعت کرنے والوں کی صبح کرتا ہے۔ حضور، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے جس کے متعلق آپ رحمت اللہ علیہ سے گفتگو کرنی ہے، والسلام۔ یہ خط پڑھ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے بیٹے سے فرمایا جاؤ قلم دوات لے کر آؤ۔ پھر مجھے فرمایا کہ اس خط کے پیچھے یہ عبارت لکھو، اما بعد، اے خلیفہ محمد بن سلمان، اللہ پاک تیری صبح خیر سے کرے جس طرح اپنے فرما برداروں اور نیک بندوں کی صبح کرتا ہے۔ بے شک میں نے علماء کرام کی صحبت پائی ہے اور ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ کسی دنیا دار کے پاس مسئلہ بتانے کے لیے نہیں جاتے، لہٰذا اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو تو میرے پاس آ جا، پھر مجھ سے سوال کر، میں تجھے جواب دوں گا۔ جب تو میرے پاس آئے تو اکیلے ہی آنا اور گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو کر نہ آنا، نہ ہی اپنے ساتھ سپاہی وغیرہ لانا۔ خلیفہ وقت محمد بن سلمان کا قاصد خط لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ بچہ فوراً گیا
اور واپس آ کر جواب دیا خلیفہ محمد بن سلمان آیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے جا کر کہو کہ اکیلا اندر آ جائے۔ چنانچہ خلیفہ محمد بن سلمان اکیلا ہی اندر داخل ہوا اور آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا، پھر آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور ایک بات بتائیے، جیسے ہی میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا مجھ پر رعب و دبدبا طاری ہو گیا اور میں خوف کی سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، اس میں کیا راز ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو سنا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جب عالم اپنے علم کے ذریعے اللہ پاک کی رضا چاہتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو علم کے ذریعے دنیا کی دولت چاہتا ہے وہ عالم ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ پھر محمد بن سلمان عرض کرنے لگا حضور میں آپ رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کرنے آیا تھا کہ اگر کسی شخص کے دو بیٹے ہوں اور ایک اسے زیادہ محبوب ہو اور وہ ارادہ کرے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کا تیسرا حصہ اسے دے دے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا نہ کرنا۔ میں نے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، اللہ پاک جب اپنے بندے کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے اسے عذاب نہ دے تو اس کی موت کے وقت اسے جائز وصیت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ کی زبانی یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد محمد بن سلمان کہنے لگا حضور اگر آپ رحمت اللہ علیہ کی کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں دین کا کچھ نقصان نہیں تو وہ لے آؤ۔ محمد بن سلمان نے کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں 40,000 درہم پیش کرتا ہوں، آپ رحمت اللہ علیہ انہیں بطور نذرانہ قبول فرما لیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دولت کو ان مظلوموں کی طرف لوٹا دے جن سے یہ ظلماً وصول کی گئی۔ محمد بن سلمان نے کہا اللہ پاک کی قسم جو رقم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مجھے ورثے میں ملی ہے، میں نے اسے ظلماً حاصل نہیں کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس دولت کی کوئی حاجت نہیں، اسے فوراً مجھ سے دور کر لے، اللہ پاک بروز قیامت تجھ سے وزن کو دور کرے۔ محمد بن سلمان نے پھر کہا حضور اور کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں دین کا نقصان نہیں تو وہ لے آ۔ محمد بن سلمان نے کہا اگر آپ رحمت اللہ علیہ یہ رقم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو اپنے دست مبارک سے فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے اگر میں یہ رقم لوگوں میں تقسیم کروں اور خوب عدل و انصاف سے کام لوں لیکن پھر بھی اگر کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملا اور اس نے بدگمانی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا، بہتری اسی میں ہے کہ تو یہ مال و دولت مجھ سے دور لے جا، اللہ پاک بروز قیامت تیرے وزن کو ہلکا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے ہمارے اسلاف علماء کرام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارک لوگ دنیا کے مال سے کتنا بچتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مال دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے اور خالص اپنی محبت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.